السلام علیکم ناظرین۔ اس قسط کے آغاز میں ایک دن بعد کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں عثمان یعنی شہر میں اپنی حویلی میں موجود ہوتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں یہ حویلی مملکت کا قلب ہے، مگر اسمہان سلطانہ سمجھتی ہیں کہ ہماری حدود میں بھی وہی کچھ کریں گی جو وہ اپنی حویلی میں کرتی ہیں۔ ہم ان کے فتنے کو موقع نہیں دیں گے۔ اب وہ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے ہمارے دشمنوں سے اتحاد کریں گی۔ بالا کہتی ہیں اس نے کانتا کوزنس کو ایسے ہی تو رہا نہیں کیا، اب وہ مل کر ساتھ کام کریں گے۔ مالہون کہتی ہیں لالچ نے اس کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھی ہے کہ آج یا کل یہ اولف جیسے معصوموں کے خون سے ہاتھ رنگنے والے شخص کو بھی اپنی پناہ میں لے لیں گی۔ عثمان جواب دیتے ہیں ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ مالہون کہتی ہیں ان کا منصب بہت اونچا ہے، انہیں روکنے کے لیے اسے ختم کرنا ہوگا حضور۔ عثمان بتاتے ہیں نہیں، اس کے منصب اور لالچ نے اسے مغرور بنا دیا ہے، یہی اس کی کمزوری ہے، ہم اسی کمزوری پر وار کریں گے۔ بوران کہتے ہیں پھر میں اس کے لیے تحفے تیار کرتا ہوں تاکہ وہ دھوکے میں رہے۔ عثمان جواب دیتے ہیں اسے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اس سے کچھ بڑا کرنا ہوگا۔ اورحان پوچھتے ہیں تو کیا ہم بیعت کریں گے بابا؟ عثمان بتاتے ہیں اس کے علاوہ وہ کبھی راضی نہیں ہوگی، جو ضروری لگا وہ کریں گے۔ علاؤالدین پوچھتے ہیں تو اسے کیسے روکیں گے بابا؟ عثمان کہتے ہیں ہمیشہ کی طرح ایک دشمن جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، مگر ترکمانوں کا وطن باقی رہتا ہے، ہم فتوحات جاری رکھیں گے۔ ساراجہ اسمہان سلطانہ کے تعاقب میں ہے، اس کی تمام ملاقاتوں کے بارے میں وہ ہمیں بتائے گا۔ بالا کہتی ہیں وہ دشمنوں کے حملے سے باخبر کر رہے ہیں عثمان صاحب، اور دوست؟ عثمان جواب دیتے ہیں بھائیوں کے اتحاد کے بغیر دشمن کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ بالا ایسی للکاروں کا جواب صرف بھائی ہی دے سکتے ہیں۔ ترگت صاحب ضرور ہمارا ساتھ دیں گے۔ بالا سوال کرتی ہیں اگر نہیں دیا تو؟ اس کے فوراً بعد اناگول قلعہ دکھایا جاتا ہے جہاں کونور کہتے ہیں قرارگاہ میں آپ کی غیر موجودگی محسوس کی گئی حضور، مگر آپ جانتے ہیں کہ فتح کا راستہ ایمان سے گزرتا ہے، کسی کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ترگت پوچھتے ہیں اب تم ہمیں سکھاؤ گے کونور؟ کونور جواب دیتے ہیں استغفر اللہ، آپ کی غیر؟ ترگت کونور کی بات کاٹ کر کہتے ہیں میری غیر موجودگی پر سوال جواب مت کرو، میں اتنے عرصے تک کندھے سے کندھا ملا کر لڑا ہوں۔ کونور کہتے ہیں میں ماضی کی باتیں کرنے نہیں آیا، اگر حضور سے کوئی شکوہ ہے تو ساتھ بیٹھ کر حل کریں، میں ان کے حکم پر منجنیکے لینے آیا ہوں۔ ترگت جواب دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور پھر پلٹ کر مرکزی نشست پر براجمان ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیر سوچ کر ترگت پوچھتے ہیں تم اس وقت کہاں ہو کونور؟ کونور جواب دیتے ہیں اناگول میں۔ ترگت کہتے ہیں تمہاری ذکر کردہ منجنیکیں اناگول سے لے جائی جانے والی ہیں، یہ منجنیکیں قلعوں کی فتوحات کے لیے چابیاں ہیں اور اناگول کی طرح میری ماتحتی میں ہیں۔ کونور کہتے ہیں آپ بہت زیادہ میں کر رہے ہیں، آپ خود کو ہمارے مقصد سے بالا تر سمجھنے لگے ہیں۔ ترگت غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہتے ہیں کوئی بھی چیز میرے مقصد سے بالا تر نہیں ہو سکتی، میرا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے، میرا غم انصاف ہے کونور، تم سمجھ نہیں رہے۔ کونور کہتے ہیں خود کو بہلانے کا آپ نے یہ طریقہ تلاش کیا ہے ترگت صاحب، لالچ نے آپ کو اس قدر اندھا کر دیا ہے۔ ترگت جواب دیتے ہیں نہیں، تم غلط سمجھ رہے ہو کونور، اپنا حق طلب کرنا لالچ نہیں ہوتا، میں اتنے سالوں تک ہونٹ سیے رہا اور عثمان صاحب کا میرے ساتھ رویہ بہت واضح ہے۔ کونور کہتے ہیں آپ غلط راہ پر چل پڑے ہیں ترگت صاحب۔ ترگت جواب دیتے ہیں میں نے ابھی اپنے راستے کا انتخاب نہیں کیا کونور، اب جاؤ اپنی چھاؤنی، میں عثمان صاحب تک اپنا فیصلہ پہنچا دوں گا۔ پھر مڑ کر ترگت کوتان سے کہتے ہیں کونور کو قلعے کے باہر چھوڑ آؤ۔ کوتان اور ایاز دونوں آگے بڑھ کر کونور کا بازو پکڑنے لگتے ہیں۔ کونور ہاتھ جھٹک کر کہتے ہیں میرے سینے کا زخم ابھی تک تندرست نہیں ہوا، دوسرا زخم مت لگائیں ترگت صاحب، ہم آپ کی جانب سے خیر کی خبر کے منتظر ہیں۔ یہ کہہ کر کونور خود ہی وہاں سے جانے کے لیے مڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ کائی قبیلہ دکھایا جاتا ہے جہاں عثمان کہتے ہیں ہمارا اور اسمہان سلطانہ جیسوں کا ہدف ایک ہی ہے، البتہ ہمیں ان سے جدا کرتا ہے ہمارا غم، ان کا ہدف مال و متاع کا حصول ہے، ہمارا ہدف وطن کا حصول ہے۔ وہ لوگ ہتھیار طاقت کے لیے اٹھاتے ہیں اور ہم انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے اٹھاتے ہیں۔ وہ لوگ منصب کرسی اور تخت سب کچھ اپنے غرور کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر ہم انصاف کے ساتھ حکمرانی کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے درمیان یہی فرق ہے اور ہمیں طاقتور بنانے والا بھی یہی ہے۔ اورحان کہتے ہیں تو پھر ہم دشمن کو اسی طاقت کے ساتھ مسل دیتے ہیں۔ عثمان جواب دیتے ہیں اب دشمنوں کے مورچے الگ ہو جائیں گے، اندرونی اور بیرونی دشمن ہمارے خلاف اپنے دانت تیز کرنے لگیں گے،
مگر ہم بھی الگ الگ ہوئے کھڑے ہیں، اس لیے کسی کو نہیں مسل سکتے، ہم عقل سے کام لیں گے۔ ملعون خاتون اپنی خادماؤں کے ساتھ والدہ سلطانہ کے پاس جائیں اور اسے بہترین ہدیہ پیش کریں، ہماری وفاداری کا اعلان کریں۔ ملعون جواب دیتی ہیں اگر یہ چیز اسے روک سکتی ہے تو یہ ہماری وفاداری سے زیادہ قیمتی ہے حضور۔ عثمان کہتے ہیں آپ نے درست کہا، بالا تم میرے ساتھ کوپری حصار کی قرارگاہ چلو گی؟ بالا جواب دیتی ہیں میں باجیان کے ساتھ آپ کے ہمراہ رہوں گی عثمان صاحب۔ عثمان کہتے ہیں اولف، کانتا کوزینس اور اسمہان سلطانہ سب سمجھیں گے کہ ہم چین سے بیٹھے ہیں، مگر ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اسمہان سلطان اور کانتا کوزینس ساتھ مل کر حرکت میں آئیں گے، اگر ہم دشمن سے قبل حرکت میں آ جائیں تو جیت ہماری ہوگی۔ اس کے بعد جنگل میں اسمہان خاتون کو اپنے سپاہیوں کے ساتھ کانتا کوزینس سے ملاقات کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ اسمہان کہتی ہیں ہماری سرحدوں سے کھیلنے والے عثمان کے خلاف اتحاد کا وقت آ چکا ہے کوزینس۔ کوزینس کچھ کہتے کہتے چپ ہو جاتا ہے، جس پر اسمہان کہتی ہیں پریشانی کا سبب بننے والا سوال زبان پر لے آؤ۔ کوزینس پوچھتا ہے آپ اپنوں کی بجائے مجھ سے اتحاد کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ اسمہان جواب دیتی ہیں ہمارا اپنا وہ ہے جو ہمارے خلاف نہ ہو کوزینس۔ عثمان آل سلجوق کے سائے میں پلا بڑا ہے، مگر وہ اسے اپنی مہارت سمجھنے لگا ہے۔ کوزینس بتاتا ہے اس کی مہارت کی اب کوئی حد باقی نہیں رہی، اس کے خونی ہاتھ قسطنطنیہ تک پہنچ چکے ہیں۔ اسمہان کہتی ہیں مجھے سب کچھ پتا ہے، سلطنت کے کمزور ہوتے ہی غداروں کی ہمتیں بڑھنے لگتی ہیں۔ کوزینس کہتا ہے تو پھر ان ہمتوں کو کچل دیتے ہیں۔ اسمہان پوچھتی ہیں کیا تم شرائط سننا نہیں چاہتے؟ کسی بھی ترکمان یا ترکمانوں کے کسی بھی گاؤں پر تم حملہ نہیں کرو گے۔ کوزینس سوچ کر جواب دیتا ہے میری جنگ صرف عثمان کے ساتھ ہے، میرے خلاف ہتھیار نہ اٹھانے والے ترکمان کو خراش بھی نہیں پہنچے گی۔ اسمہان کہتی ہیں اب جب ہمارا ہدف ایک ہی ہے تو پھر جان لو رومی تخت کے حصول کے لیے میری مدد اپنے ساتھ پاؤ گے۔ کوزینس کہتا ہے آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر اب میں ولی عہد نہیں رہا بلکہ تخت کا مالک ہوں۔ شہنشاہ اتنے بیمار ہیں کہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر پاتے، اس لیے میں ان کا نائب بن کر تخت حاصل کرنے والا ہوں۔ اسمہان کہتی ہیں عثمان کے خلاف ہماری طاقت بڑھ گئی ہے۔ کوزینس پوچھتا ہے عثمان کیا کرنے والا ہے؟ اگر ہمیں اس کا پتہ چل جائے تو ہماری طاقت کی اہمیت بھی بڑھ جائے گی۔ اسمہان بتاتی ہیں وہ نئی فتح کی کوششوں میں ہے، کوئین حصار بھی ہو سکتا ہے، چدرلی بھی ہو سکتا ہے، یا پھر کوپری حصار، وہ ضرور ان میں سے کسی کو فتح کرنا چاہے گا۔ اسمہان اور کوزینس کی ملاقات کے دوران جنگل میں کچھ فاصلے پر ساراجہ ایک درخت کے پیچھے سے تمام حالات دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ساراجہ سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا چال چل رہی ہے، جبکہ کوزینس کہتا ہے مارمرا جنگ کے بعد بھی وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا، مجھے اس بات کا اندازہ تھا، ہمیں اس کے حملے کا پتہ لگا کر راستے میں رکاوٹ بننا ہوگا۔ عین اسی لمحے سلجوقی سپاہی درخت کے پیچھے سے ساراجہ کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ آؤچی کہتے ہیں یہاں آؤ اور ساراجہ کو نیزے کی نوک پر رکھ لیتے ہیں۔ آہٹ ہونے پر اسمہان اور کوزینس بھی اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کوپری حصار کی طرف سفر کرتے ہوئے عثمان، بالا خاتون اور ان کے سپاہیوں کو دکھایا جاتا ہے۔ وہ سب تیزی سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے ایک نئی منزل کو فتح کرنے کے لیے گامزن دکھائی دیتے ہیں، جبکہ جنگل میں سلجوقی سپاہیوں کو دیکھ کر ساراجہ اپنی تلوار کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، لیکن ان کے تلوار نکالنے سے پہلے ہی ایک سپاہی عقب سے وار کر کے ساراجہ کو بے ہوش کر دیتا ہے۔ اسمہان کہتی ہیں پریشان مت ہو کانتا کوزینس، عثمان کافی وقت سے مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ کوزینس پوچھتا ہے کیا مطلب؟ کیا اسے شک ہو گیا ہے ہم پر؟ اسے ہمارے اتحاد کا ہرگز پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اسمہان بتاتی ہیں عثمان مجھے روکنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ آؤچی اور سلجوقی سپاہی ساراجہ کو کھینچتے ہوئے اسمہان کی طرف لاتے ہیں۔ ساراجہ کہتے ہیں آپ حضور کو روکنے کے لیے اس کے ساتھ اتحاد کر رہی ہیں، مگر آپ حق راستے پر چلنے والوں کو روک نہیں پائیں گی۔ اسمہان خاتون اپنا خنجر نکال کر ایک ہی لمحے میں ساراجہ کی گردن کاٹ دیتی ہیں، پھر مڑ کر کوزینس سے کہتی ہیں افسوس کہ مردے بول نہیں پاتے۔ کوزینس کیا تم عثمان کی اس چھوٹی سی سرداری کو ختم کرنے کے لیے میرے ساتھ کام کرنے کو تیار ہو؟ اس کے بعد اولف کو اپنے ٹھکانے پر دکھایا جاتا ہے۔ وہ سب لوگ درختوں کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے مشروبات پی رہے ہوتے ہیں۔ دان پوچھتا ہے حملے کے لیے مزید کتنا انتظار کرنا ہوگا اولف؟ اولف دان کے سر پر ہاتھ رکھ کر جواب دیتا ہے مناسب وقت تک میرے بھائی، اس بار ہماری کامیابی کی چابی ہمارا صبر ہوگا۔ اسی دوران ایک سپاہی اولف اور اس کے ساتھیوں کو کسی کے آنے کی اطلاع دیتا ہے اور بلند آواز سے چلاتا ہے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔
کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ اولف مڑ کر راستے کی طرف دیکھتا ہے اور اس طرف سے آتے بائندر کو دیکھ کر بتاتا ہے، اور ہمارے دشمنوں کے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ ہمارا اتحاد۔ ٹھکانے کے اندر پہنچ کر سپاہی بائندر کو گھوڑے سے اتارتے ہیں اور بند آنکھوں کے ساتھ اولف کے سامنے لا کر اس کی آنکھوں پر بندھی پٹی کھولتے ہیں۔ اولف پوچھتا ہے، مجھے حملے کا مقام بتاؤ۔ بائندر جواب دیتا ہے، آپ بھی عثمان کی طرح بہت جلد باز ہیں اولف۔ اولف سوال کرتا ہے، عثمان اب کیا کرنے والا ہے؟ بائندر بتاتا ہے، عثمان فتوحات کے لیے بہت جلد باز ہو رہا ہے، یہ ہم جانتے ہیں، مگر اس کا اگلا ہدف کیا ہے یہ نہیں پتا، لیکن ہم پتہ لگا لیں گے اور پتہ لگ جانے پر اس کے ہدف تک پہنچنے سے قبل ہم اس پر وار کریں گے۔ اولف کہتا ہے، اگر تمہیں عثمان کے اگلے ہدف کا علم نہیں ہے تو پھر یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ بائندر جواب دیتا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے یہ بتانے آیا ہوں۔ ہم اندرونی طور پر خلفشار پیدا کریں گے اور اس خلفشار کے مقام پر تم باہر سے حملہ کرو گے۔ میرے پیغام کا انتظار کرو اور تب تک کچھ بھی مت کرنا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی بائندر واپس جانے کے لیے مڑتا ہے، اولف کے اشارے پر سپاہی اس کا راستہ روک لیتے ہیں۔ اولف اپنی جگہ سے اٹھ کر کہتا ہے، میں شکاری کتا نہیں ہوں بائندر، اپنی سلطانہ سے کہو مجھے جیسے چاہے آزما لے۔ بائندر پوچھتا ہے، تم خون اور جنگ کے علاوہ کیا چاہتے ہو؟ اولف بتاتا ہے، وطن چاہیے، زمین چاہیے، سلجوکیوں اور رومیوں کی حدوں سے الگ زمین، صرف میری اور میرے بھائیوں کی ملکیت۔ جنگ ختم ہونے پر مارمرا جک اور آس پاس کا سارا علاقہ میرا ہوگا، صرف میرا۔ بائندر کہتا ہے، اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، مگر اس کے لیے سلطانہ کو راضی کر سکتا ہوں۔ اولف ہنس کر کہتا ہے، راضی کرنا کافی نہیں ہے، اگلی مرتبہ آؤ تو ساتھ میں مارمرا جک قلعہ میرا ہونے کے سلطان کی مہر لگے ہوئے کاغذات ساتھ لے آنا، ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ بائندر کہتا ہے، تم عثمان کی گردن اڑانے اور اس پر کام کرنے کا سوچو اور سلطانہ تمہیں مارمرا جک سے بھی بہت بڑھ کر عطا کریں گی، میرے پیغام کا انتظار کرو۔ یہ کہہ کر بائندر واپسی کے لیے مڑتا ہے۔ اولف کے اشارہ کرنے پر سپاہی بائندر کی آنکھوں پر پھر سے کپڑا باندھ کر اسے وہاں سے باہر لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان کے سپاہیوں کو قرارگاہ میں دکھایا جاتا ہے۔ وہ سب لوگ پوری توجہ سے جنگ کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ توران الپ کہتے ہیں، ترگت صاحب کی طرف سے کوئی خبر نہیں آئی، ترگت صاحب نہ آئے تو ہم عثمان صاحب سے کیا کہیں گے؟ بھائی سنگر کہتے ہیں، ہم نے سالوں تک کندھے سے کندھا ملا کر کتنی جنگیں لڑی ہیں، ترگت صاحب ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ آئیکت کہتے ہیں، بھائی مارمرا جک میں بھی ہم ساتھ تھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیرکوتائی جواب دیتے ہیں، نہیں ہوگا، مگر مسئلہ سارا اسی قلعے کا نہیں ہے کونور۔ کونور کہتے ہیں، قلعے کو مسئلہ بنا کر ہم سے پیٹ پھیرنے والا ہم میں سے نہیں۔ جیرکوتائی بائسنگر کہتے ہیں، جس پر ہم بھروسہ کیا کرتے تھے اس کے پیٹ پھیرنے کی بات ہو رہی ہے۔ جیرکوتائی بتاتے ہیں، ترگت صاحب کا دل ٹوٹا ہے، اور دل ٹوٹنے پر وہ کیا کریں گے؟ کافروں پر حملہ کریں گے اور اپنے غم کا علاج کریں گے۔ ترگت صاحب یہ جانتے ہیں، وہ آئیں گے۔ کونور کہتے ہیں، آنا نہ آنا ان کی مرضی ہے، مگر ہمیں محاصرے کے لیے منجنیکوں اور ہتھیاروں کی ضرورت ہے، صورتحال ان کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے۔ جیرکوتائی کہتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں، وہ ضرور اپنے سپاہی اور ہتھیار اٹھائے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ کامل کہتے ہیں، اگر ترگت صاحب نے منجنیکیں نہ دیں تو عثمان صاحب کیا کریں گے؟ اسی وقت سپاہی خبر کرتے ہیں، عثمان صاحب آ رہے ہیں۔ سب لوگ اٹھ کر راستے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تبھی عثمان گھوڑا دوڑاتے ہوئے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں۔ ارد گرد تیاریوں کا جائزہ لے کر عثمان پوچھتے ہیں، منجنیکیں کہاں ہیں؟ کونور بتاتے ہیں، ترگت صاحب نے منجنیکیں نہیں دی عثمان صاحب۔ عثمان غصے سے کہتے ہیں، ترگت، پھر گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں اور کچھ سوچنے لگتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔